اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فرینڈس آج جو ہے وہ ہم رکوع نمبر 2 کریں گے، اور اس کی ہم نے دو آیات جو ہے پچھلے اس میں لیکچر میں کر لی تھی، پیج نمبر 29 اور 30 پہ۔ آج ہم رکوع نمبر 2 کمپلیٹ کر لیں گے انشاءاللہ۔ جی آیت نمبر 11 سے ہم پڑھ رہے ہیں، بک کے پیج نمبر 29 ہے، لائن نمبر 3 ہے۔ هنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا۔ اچھا، جو پچھلی آیت تھی اس میں یہ بات تھی کہ وہ کافر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ چاروں طرف سے انہوں نے حملہ کیا، اور مسلمان جو ہے وہ خوفزدہ ہو گئے اور ایسے ہو گئے جیسے کہ موت کی طرف جا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے کیوں کیا گیا؟ ہنالک یہاں ابتلیٰ آزمائے گئے المؤمنون مومن، وزلزلوا اور وہ ہلائے گئے، زلزالا ہلایا جانا، شدیدہ شدید، اور اس وقت ایمان لانے والے خوب آزمائے گئے اور بری طرح ہلا مارے گئے۔ مطلب کہ ان کو آزمائش تھی اللہ کی طرف سے کہ یہ جو مشکل وقت آیا، کہ اللہ تعالیٰ نے جو پچھلے آدمی مسلمان کی کیفیت بتائی کہ وہ خوف کے مارے ان کا برا حال تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ آزمائش تھی اللہ کی طرف سے تاکہ وہ مسلمانوں کو آزما لے کہ وہ کس حد تک جو ہے وہ مسلمان مضبوط ہے اور اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا۔ وَإِذْ اور جب یقولو کہنے لگے المنافقون منافق، والذین اور وہ جن کے فی قلوبہم دلوں میں مرض مرض تھا، روگ تھا، خرابی تھی، ما وعدنا جو ہم سے وعدہ کیا گیا، اللہ و رسولہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ مگر صرف غرورا دھوکہ۔ اب وہ جو منافقین مدینہ مکہ میں تھے نا، وہ کیا کر رہے تھے؟ اچھا جو ہے وہ یہ کہہ رہے تھے منافقین مدینہ کہ یہ مسلمانوں کے ساتھ جو اللہ اور اس کے رسول نے وعدہ کیا نا، یہ سوائے دھوکے کے اور کچھ نہیں ہے۔ مطلب اللہ اور اس کے رسول نعوذ باللہ جو ہے وہ غلط جو ہے وہ بات کر رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ، اور مسلمانوں کو دھوکے میں رکھ رہے ہیں، اور مسلمانوں کے ساتھ کافروں سے مروانا چاہ رہے ہیں۔ نعوذ باللہ یہ سوچ جو ہے وہ منافقین کی تھی، اور منافقین یہ بات بار بار جو ہے وہ مومنین کے سامنے کہہ رہے تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ مومنین کا مورال جو ہے وہ ڈاؤن کرنا چاہ رہے تھے۔ وہ یہ چاہ رہے تھے کہ مسلمان کسی طرح سے جو ہے یہ جو اللہ اور اس کے رسول پر بھروسہ ہے صحابہ کا، مومنین کا، وہ کم ہو جائے، اور وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے، کسی صورت میں بھی کامیاب نہیں ہو سکے۔ اور وہ واضح الفاظ میں جو ہے نا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بس مسلمانوں کو تو اللہ اور اس کے رسول نے جو ہے وہ چھوڑ دیا۔ اور اچھا وہ اتنے جو ہے وہ کانفیڈنٹ کیوں تھے کہ، اور یہ بات جو ہے وہ بڑے علل اعلان کیوں کہہ رہے تھے؟ ان کو یہ یقین تھا کہ اللہ جو ہے یہ کفار مکہ جو ہیں وہ ان کو آسانی سے مار لیں گے۔ اب ہوا کیا پھر آگے؟ وَإِذْ اور جب قالت کہا طائفتٌ ایک گروہ نے منہم ان میں سے، یا اعلی یسرب اے یسرب والو، یسرب ہے یہ ٹھیک ہے، یہاں تا آگے بے با ہے، یہاں بے ہے، مدینہ والو، یسرب مدینہ کا پرانا نام ہے ٹھیک ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اس کا نام یسرب سے مدینہ ہوا تھا، مدینہ منورہ، مدینہ النبی، اس کے نبی پاک کے بعد آئے یہ نام چینج ہوا تھا۔ لا مقامہ کوئی جگہ نہیں، لکم تمہارے لیے، فرجیو لہٰذا تم لوٹ چلو، وَيَسْتَأْذِنُ اور اجازت مانگتا تھا، فریقٌ ایک گروہ، منہم ان میں سے، النبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یقولون وہ کہتے تھے، انا بے شک، بیوتنا ہمارے گھر، عورت غیر محفوظ ہیں، کھلے ہوئے ہیں، وما ہی حالانکہ وہ نہیں، بعورت غیر محفوظ، یریدون وہ نہیں چاہتے، الا مگر صرف فرارا۔ اب اللہ تعالیٰ منافقین کے ایک گروہ کا ذکر کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ جب ایک گروہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصحاب تھے ان سے کہا، جو مدینہ میں رہنے والے تھے، کہا اے اہل یثرب، اے مدینہ والو، تمہارے لیے یہاں کوئی جگہ نہیں ہے، یہاں سے لوٹ چلو، یہاں سے واپس چلے جاؤ، یہاں سے لڑائی کا کوئی مقصد نہیں ہے، یہاں سے دور ہو جاؤ۔ مطلب ایک گروہ جو تھا منافقین کا وہ بھاگ گیا جنگ میں سے، مسلمانوں کو اکیلا چھوڑ گیا، اور اس نے کہا کہ یہاں ہم یثرب والوں، مدینہ والوں، ہمارا تمہارے ساتھ جو ہے یہاں کوئی مقام نہیں، یہاں ان کے ساتھ ہم کیا لڑیں، یہ تو اتنے زیادہ ہیں، ہماری تو ان کے ساتھ لڑائی نہیں ہو سکتی۔ اور انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی، وہ اجازت وَيَسْتَأْذِنُ اور اجازت مانگی ان میں سے ایک گروہ نے منافقین میں سے، اور انہوں نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے گھر کھلے ہوئے ہیں، غیر محفوظ ہیں، وہاں ہم سارے مرد یہاں آ گئے، ہماری عورتیں گھر میں اکیلی ہیں،
اور ہمیں ان کی حفاظت کے لیے واپس جانا ہے۔ تو منافقین جو تھے وہ ان میں سے انہوں نے یہ بہانہ کیا کہ وہ جنگ سے بھاگنا چاہتے تھے، اور بہانہ یہ کیا کہ کہا کہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، ہمیں چھوڑ دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وما ہی ابھی عورت، ان کے گھر غیر محفوظ نہیں تھے، ان یریدون الا فرارا، وہ جنگ سے بھاگنا چاہتے تھے۔ یہ منافقین کا طریقہ تھا کہ وہ جنگ سے بھاگنے کے لیے انہوں نے بہانہ کیا، اور بہانہ کیا کیا؟ اپنے گھروں کے غیر محفوظ ہونے کا بہانہ کیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ حالت جو ہے منافقین کی مسلمانوں پر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دی، اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وہ صرف جو ہے وہ جنگ سے بھاگنا چاہ رہے ہیں، اس کے علاوہ ان کا اور کوئی حل نہیں ہے، کوئی وجہ نہیں ہے بھاگنے کی، اور گھر وغیرہ ان کے غیر محفوظ نہیں ہے۔ ولو، اور اگر داخل ہو جائیں علیہم ان پر من سے اختار یا اس مدینے کے اطراف، ثم پھر سئلو ان سے چاہا جائے الفتنہ فساد، تو لآتوہا تو وہ ضرور اسے دیں گے، وما تلبسو اور دیر نہ لگائیں گے بہا اس گھر میں، الا مگر صرف یسیرا تھوڑی دیر۔ اچھا اب کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر اس شہر کے اطراف سے دشمن گھس آئے ہوتے اور اس وقت انہیں فتنے کی طرف دعوت دی جاتی تو یہ اس میں جا پڑتے، اور مشکل ہی سے انہیں شریک فتنہ ہونے میں کوئی تعامل ہوتا۔ اب انہی منافقین کا اللہ تعالیٰ آگے ذکر فرما رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ کافر مدینہ میں داخل ہو جاتے اور وہ فتنہ فساد کرنا شروع ہو جاتے، اور ان منافقین کو کہا جاتا کہ ان کافروں کا ساتھ دو، تو یہ بغیر کسی ٹائم کے، کسی مہلت کے ان کافروں کے ساتھ شامل ہو جاتے اور فتنہ میں شامل ہو جاتے۔ پھر ان کو گھروں کا خوف نہیں تھا، کیونکہ وہ تو ایسے ہی بہانا تھا، گھر تو ان کو جو ہے وہ غیر محفوظ تھے نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ فتنہ کرنا چاہ رہے تھے منافقین، اور اگر یہ خدا نخواستہ مدینہ میں سب فتنہ ہو جاتا تو کیا ہوتا؟ یہ منافقین ان فتنہ بازوں کے ساتھ شامل ہو جاتے اور ان میں شامل ہونے میں ایک سیکنڈ بھی نہیں لگاتے۔ یہ تو حال تھا اس وقت منافقین کا۔ اب یہ دوسری حالت ہے، وہ جو میں نے آپ کو فرسٹ لیکچر میں بتایا تھا کہ 4 واقعات ہیں، تو ان میں سے یہ دوسرا وہ منافقین مدینہ کا ہے، اور وہ یہود کا اب آگے آنے والا ہے کہ یہودیوں نے جو ہے وہ جو سازش کی تھی بنو قریظہ والا۔ تو اب یہ جو ہے یہ تھوڑی جو ہے وہ یہاں سے انہوں نے بھاگنے کی بات کی، اور وہ جو ہے مدینہ کو چھوڑ کے جو ہے وہ بھاگ کے، اور بہانہ جو ہے وہ گھروں کے غیر محفوظ ہونے کا کیا۔ اور اللہ کہہ رہا ہے کہ ایسی بات ہوتی تو یہ صرف جو ہے اپنی جان بچا کے بھاگیں، اور کوئی جو ہے وہ اگر صرف فتنے کی طرف ان کو دعوت دی جائے تو یہ فوراً آ جائے۔ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا۔ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا، حالانکہ وہ عہد کر چکے تھے اللہ سے، من قبل اس سے پہلے، لا یولون نہ پھیریں گے، الادبار پیٹھ کی جمع ہے کمر، وکانا اور ہے عہد اللہ اللہ کا وعدہ مسئولہ پوچھا جانے والا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے بھی وعدہ کر کے، اللہ سے پکا وعدہ کر کے اس سے پہلے کہ وہ اللہ کے راہ سے پیٹ نہیں پھیریں گے، اور وہ اللہ کی راہ سے جنگ میں سے پیٹ پھیر کے بھاگیں گے، پہلے بھی ایسے کر چکے ہیں۔ یہ منافقین کا طریقہ ہے کہ وہ جو ہے وہ پہلے بھی اللہ سے وعدہ کر چکے تھے، اور اللہ جو ہے یہ کیوں ڈھیل دیتے ہیں منافقین کو؟ اب پہلے بھی وعدہ وہ توڑ چکے ہیں، اب دوبارہ وہ وعدہ توڑ رہے ہیں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ڈھیل دے رہے ہیں تاکہ بعد میں یہ کوئی بہانہ نہ کر سکے کل روز حشر کیا اللہ آپ نے تو ہمیں وقت نہیں دیا، اللہ مہلت دے رہا ہے کہ شاید سنبھل جائیں، نہیں سنبھلیں گے تو اور مزید گناہ کرتے جائیں گے، اور ان کے پاس کوئی راہ فرار اختیار کرنے کی جگہ نہیں رہے گی۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے وعدے سے، اللہ اپنے وعدے کے بارے میں پوچھنے والا ہے، اللہ اپنے وعدے سے پیچھے نہیں ہٹے گا اور اس وعدے کو نہیں چھوڑے گا۔ قل فرما دیں، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں، نہیں ینفعکم تمہیں ہرگز نفع نہیں دے گا، نفع ینفع دیکھو ملتا جلتا ہے، فائدہ نہیں دے گا، الفرار فرار، ان اگر فرر تم بھاگے، من الموت موت سے، اول قتل یا قتل سے، وَإِذَنْ اور اس صورت میں، لا تمتعون نہ فائدہ دیے جاؤ گے، الا قلیلا مگر صرف تھوڑا۔ کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں ہرگز یہ فائدہ جو ہے، یہ اگر تم بھاگنا چاہتے ہو منافقین مدینہ تو بھاگ جاؤ، تمہیں یہ بھاگنا فائدہ نہیں دے گا، تم موت سے بھاگ رہے ہو یا قتل سے بھاگ رہے ہو، تو کب تک بھاگو گے؟ تو ایک دن تو جو تم دوبارہ مرنا تو ہے نا ایک دن، تو آج اگر تم جو ہے وہ موت یا قتل کے خوف سے بھاگ رہے ہو تو کتنا بھاگو گے؟ اب ایک انسان جو ہے وہ بھاگ جاتا ہے لڑائی سے کہ میں مرنا نہیں چاہتا، تو کتنے سال وہ مزید جیے گا؟ 20 سال، 30 سال، 40 سال، 50 سال، 100 سال، اس کے بعد تو اس نے مرنا ہی ہے نا۔
تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم نے یہ بھاگ جانے سے تمہیں کتنا فائدہ ہوا، آخر میں ہے تو موت ہی، تو یہ تمہیں بھاگنا جو ہے وہ کوئی فائدہ نہیں دینے والا. تو لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ فرما دیں کہ تم بھاگنا چاہتے بھاگو، کتنا فائدہ ہوگا تمہیں بھاگنے کا، زندگی کتنی اور جی لوگے، آخر ایک دن تو تمہیں مرنا ہی ہے نا. کل فرما دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، منزا کون ہے، اللہ زی یاسمکم جو تمہیں بچائے، من اللہ اللہ سے، ان اراد بکم وہ چاہے تم سے سوءن برائی، او یا اراد بکم چاہے تم سے رحمہ مہربانی، ولا یجدون وہ نہ پائیں گے لہم اپنے لیے من دون اللہ اللہ کے سوا ولیاً کوئی دوست ولا نصیرہ اور نہ کوئی مددگار. تو اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں آیت نمبر 17 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں سے فرما دیں کہ وہ کون ہے جو تمہیں بچائے گا اللہ سے، اگر اللہ تم سے برائی کا ارادہ کر لے تو کوئی تمہارے ساتھ اچھائی نہیں کر سکتا، اور اللہ اگر تمہارے ساتھ اچھائی کا معاملہ کر لے پھر تمہارے ساتھ کوئی برا نہیں کر سکتا. تو اچھائی اور برائی سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو جس کے ساتھ اللہ اچھائی کا سلوک کرے گا تو وہ اچھا ہوگا، اور جس کے ساتھ اللہ برائی کو کرنا چاہے گا معاملہ اس کے ساتھ اچھائی نہیں ہو سکتی. اور یہ جو ہے وہ اگر اچھا یا برا کچھ بھی معاملہ ہے تو اس میں اللہ کا ہی ہاتھ ہے، اللہ کی ہی مرضی ہے، اللہ ہی کی منشا ہے، اور وہ اللہ کے سوا کسی کو دوست اور مددگار نہیں پائیں گے. اگر وہ نیکی کرنا بھی کوئی چاہتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے دور میں نیکی کرنا چاہتا ہوں، کوئی اچھا کام کرنا چاہتا ہوں، تو ایسا نہیں ہے. وہ اچھا کام نہیں کر سکے گا اس وقت تک جب تک کہ اللہ کی مرضی و منشا نہ ہو. اللہ کی مدد شامل ہوگی تو وہ اچھائی کی طرف جائے گا، ادروائز وہ نیکی کی طرف کسی صورت میں نہیں جا سکتا. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. قد يعلم خوب جانتا ہے اللہ المعوقین روکنے والوں کو، منکم تم میں سے، والقائلین اور کہنے والوں کو، لإخوانهم اپنے بھائیوں سے، ہلم آ جاؤ الینا ہماری طرف، ولا یاتون اور نہیں آتے، الباس لڑائی، الا مگر قلیلا بہت کم. اللہ تعالیٰ منافقین کی بات کو ذکر کر کے کہہ رہا ہے کہ خود تو وہ جنگ سے بھاگ گئے تھے، بلکہ جو باقی مسلمان تھے ان کو بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ تم بھی جنگ سے واپس آ جاؤ، ان کو بھی جنگ سے روکنے والے ہیں، اور ان کو بھی یہ کہنے والے ہیں اے بھائیوں ہمارے ساتھ آ جاؤ، چھوڑو لڑائی کو، کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اللہ کہہ رہے ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں لا یاتون الباس الا قلیلا، یہ جنگ کی طرف کم آنے والے ہیں. یہ منافقین یہ جنگ نہیں کرنے والے، یہ صرف جو ہے سازشیں کرنے والے ہیں، چالیں چلنے والے ہیں، مکر کرنے والے ہیں. اور مومن جو ہیں ان مومنین کو بھی اللہ کی راہ سے روکنے کی کوشش کرنے والے ہیں اور ان کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کرنے والے ہیں. اشحدن بخل کرتے ہیں، علیکم تمہارے متعلق، فاذا جاء اور پھر جب آئے، الخوف جو خوف، تم دیکھو گے انہیں، ینظرون وہ دیکھنے لگتے ہیں، الیکا تمہاری طرف، تدور گھوم رہی ہیں اعینہم ان کی آنکھیں، کالذی اس شخص کی طرح، یغشا غشی آتی ہے، غشی بے ہوشی آنا، علیہ اس پر، من الموت موت سے، فاذا پھر جب ذہبا چلا جائے، الخوف خوف، سلقوکم تمہیں تانے دینے لگتے ہیں، بالسنتی زبانوں سے، حداد تیز، اشحدن بخیلی لالچ کرتے ہوئے، الخیر مال پر، اولئک یہ لوگ، لم یؤمنوا ایمان نہیں لائے، واحبط اللہ تو اکارت کر دی اللہ نے، اکارت ضائع کر دی، اعمالہم ان کے اعمال، وکانا اور ہے، ذالک یہ، علی پر، اللہ اللہ کے لیے یسیرہ آسان. اچھا یسیرہ کا ایک لفظ ہے وہ لا سے مس ہو گیا کیونکہ وہ پیج بھی پورا نہیں آ رہا تھا، تو یسیرہ آسان کرنے والا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں، منافقین کا ذکر کرتے ہیں کہ جب ان کے سامنے موت آتی ہے تو جب خوف آتا ہے، کوئی مشکل کام آتا ہے، جب ایسے غزوہ احزاب جیسی صورت آ جاتی ہے تو ان کی آنکھیں ایسی ہو جاتی ہیں اور جیسے کہ موت کے وقت آنکھیں ٹھہر جاتی ہیں، اور ان کو جو ہے وہ غشی تاری ہونے لگ جاتی ہے اور یہ بے ہوش ہونے لگ جاتے ہیں موت کے خوف سے. اور جب موت چلی جاتی ہے، وہ خوف چلا جاتا ہے، وہ مشکل چلی جاتی ہے، تو یہ زبانیں تیز کرنے لگ جاتے ہیں، کہتے ہیں ہم ہوتے تو یہ کر لیتے اور وہ کر لیتے، اور بڑی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں. اور یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ صرف مال کے چکر میں، یہ منافقین مال کے چکر میں، مشکل آتی ہے تو موت کو دیکھتے ہی ان کے اوسان خطا ہو جاتے ہیں، اور جب وہ مشکل وقت چلا جاتا ہے
تو باتیں کرنے لگ جاتے ہیں، ہم یہ کر لیتے تو ہم وہ کر لیتے، تو ہم نے تو یہ کر دینا تھا اگر یہ مشکل وقت نہ جاتا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ کیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں یہ ایمان نہیں لائے، اللہ نے ان کے اعمالوں کو ضائع کر دیا ہے، اور یہ اللہ کے لیے یہ بہت آسان ہے ان منافقین کے اعمال کو ضائع کرنا، ان کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ یحسبون وہ گمان کرتے ہیں، العذاب لشکر جمع لم یحسبو نہیں گئے، وَإِن یاتی اور اگر آئیں لشکر العذاب لشکر یودو وہ تمنا کریں لو انہم کہ کاش وہ بادون باہر نکلے ہوئے ہوتے فی العراب دیہات میں، گاؤں دیہات میں، یا سلونا پوچھتے رہتے ان سے انبائکم تمہاری خبریں، ولو اور اگر کانو ہوں فیکم تمہارے درمیان ما قاتلو جنگ نہ کریں الا مگر قلیلا۔ اچھا ترجمہ دیکھ لیں، یہ سمجھ رہے ہیں کہ حملہ آور گروہ ابھی گئے نہیں ہیں، اور اگر وہ پھر حملہ آور ہو جائیں تو ان کا جی چاہتا ہے کہ اس موقع پر کہیں صحرا میں بدوؤں میں کے درمیان جا بیٹھیں اور وہیں سے تمہارے حالات پوچھتے رہیں، تاہم اگر یہ تمہارے درمیان رہیں تو بھی لڑائی میں کم ہی حصہ لیں گے۔ منافقین کا اللہ تعالیٰ یہاں بھی ذکر کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ابھی تک جو ہے وہ جو کافر کا لشکر آیا وہ گیا نہیں ہے، اور اگر وہ لشکر یہاں ہو، وہ لشکر آ جائے تو یہ کوشش کریں گے، اور ان کی تمنا ہوگی، ان کی خواہش ہوگی کہ یہ کہیں جنگلات میں ہوں، دیہات میں ہوں، ویرانوں میں ہوں، اور یہ کہیں ان کو لڑنا نہ پڑ جائے، اور لوگوں سے تمہارے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں پوچھتے رہیں گے، ہاں بتاؤ کیا وہ جنگ کیا ہوا، مسلمان وہ جنگ جیتے ہیں یا ہار گئے ہیں، کیا ہوا، وہ جنگ ختم ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ تو منافقین کا طرز اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ پہلے ہی بھاگ گئے ہیں، اور اگر دوبارہ یہ کفار آ جائیں تو یہ اتنا دور بھاگ جائیں گے کہ یہ جنگلات میں چلے جائیں گے، جنگلوں میں چلے جائیں گے، ویرانوں میں، بیابانوں میں چلے جائیں گے، اور لوگوں سے پوچھتے رہیں گے، ہاں وہ بتاتے رہو کہ کیا ہوا مسلمانوں کے بارے میں، کہ وہ جنگ ختم ہوئی ہے نہیں۔ اور ویسے بھی اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت کم لڑنے والے ہیں، انہوں نے لڑائی وغیرہ نہیں کرنی، یہ لڑائی والے ہیں ہی نہیں۔ تو یہاں جو ہے ہمارا دوسرا رکوع بھی جو ہے وہ آج مکمل ہو گیا، اور یہاں تک کوئی کوشچن ہوا آپ کا، کسی قسم کی کوئی چیز سمجھ نہیں آئی ہو، اور بولنے میں اگر میری کوئی چیز آپ کو کلیئر نہیں ہوئی، کوئی ورڈ میننگ، وہ ویسے تو مشکل ہونا نہیں چاہیے کیونکہ میننگ سارے آپ کے سامنے جو ہے وہ ایک ایک ورڈ کے دیے ہوئے ہیں، اگر کہیں کوئی بھی پھر بھی ایشو آتا ہے تو آپ اس کو نوٹ کر لیں، اور جب ہم کلاس میں آئیں گے تو میں میننگز وہ آپ سے جو بھی، یا کوئی بھی کوئی بھی کیوری آپ کی ہوئی تو انشاءاللہ وہ کلاس میں اس کو ہم حل کریں گے۔